السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس میں دو تین چیزیں جو ہیں بڑی واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے کوئی ایف بٹ فل سٹاپ کامہ لگائے بغیر ان چیزوں کو جو ہے بیان کیا ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ تھا وہی بنیادی طور پر افواج پاکستان کا موقف بھی ہے، اس میں انپٹ دے دی گئی تھی، اور انہوں نے اس اعلامیے کو اونرشپ دی ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ اس میں سازش کا لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ غیر سفارتکاری زبان تھی اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت تھی، اور اس کے اوپر جو ہے ڈیماش کیا گیا، اور ڈیماش جو ہے وہ سازش کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات انہوں نے واضح کر دی ہے کہ سازش جو ہے وہ نہیں تھی۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں قطعی طور پر کوئی مداخلت نہیں کرے گی، فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، فوج کو جو ہے ان معاملات سے الگ رکھا جائے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں نہ وہ توسیع مانگ رہے ہیں نہ وہ توسیع لیں گے، اور وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر چلنے والی جو مہم ہے اس کے اوپر انہوں نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کے اوپر انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ناقابل برداشت ہے اور اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں حصہ لیتی ہے ماضی کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اب فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے اور اس کو دور رہنے دیا جائے۔ آخری رات کے حوالے سے جو بہت کچھ سامنے آتا رہا، ہر طرز کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں، انہوں نے اس کی بھی تردید کر دی ہے کہ کوئی اس رات پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا 12 بجے کا کھلنا، انہوں نے کہا ادارے فعال ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ فوج کے انڈر ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ وضاحتیں ہیں جن کا ہونا ضروری تھا۔ اس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، سابق سینیٹر رہے۔ قاہرہ صاحب، بڑا واضح انہوں نے کر دیا کہ ہم جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس کو اونرشپ دیتے ہیں اور اس میں سازش کا لفظ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ندیم صاحب، جب سے یہ ایشو شروع ہوا اس وقت سے ہم کہہ رہے تھے اور بالکل واضح طور پہ ہمارا موقف تھا کہ یہ معاملہ جھوٹ پہ مبنی، غلط بیانی کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم اس معاملے سے پلے اپ کرنا چاہتی ہے چیزوں کی طرف دھیان ہٹانے کے لیے۔ ان کا کرپشن کے خلاف لڑائی کا جو سابقہ بیانیہ تھا وہ تو پٹ چکا، وہ خود اس میں ناخن ڈوبے ہوئے مل گئے۔ اب وہ لوگوں میں پاپولر نہیں رہا، لہٰذا وہ متبادل بیانیہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد اعلامیہ کا ہم نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت جب گورنمنٹ نے وہ اعلامیہ جاری کیا تو یقیناً افواج کے سربراہ اور آئی ایس پی آر نے یہی کہا ہوگا کہ ہم گورنمنٹ کو امبیرس نہ کریں۔ اگر انہوں نے اس کو پن دے دی ہے اس میٹنگ کو تو چلے وقت کے ساتھ ساتھ یہ شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ سپن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہر وقت اسمبلی میں، میڈیا میں، تقریروں میں، جلسوں میں، اور اپوزیشن کو مسلسل حد سے تنقید بنانا شروع کر دیا گیا۔ یہ بات الٹیمیٹلی مسئلہ افواج کے اوپر بھی آنا شروع ہو گئی، اور وہ بھی سمجھے کہ جی ہمارا نام بار بار نیشنل سیکیورٹی کا لے کے ان کو بھی اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی، لہذا ان کی طرف سے اس کی وضاحت آنا بڑا مناسب تھا۔ فوج کا اچھا، اب اس میں قاہرہ صاحب جو دوسری بڑی واضح چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہمارا سیاست میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
چیف آف آرمی سٹاف اس کو بالکل واضح کر چکے ہیں اور ہمیں سیاست کے اندر ملوث کرنے سے گریز کیا جائے. آپ کیا کہیں گے اس موقف کے بارے میں؟ دیکھیے ندیم صاحب، یہ بات DGISPR نے مسلح افواج کی طرف سے آج سے کوئی 2 سال 1.5 سال پہلے بھی کہی، پھر کہی، یہ ریپیٹڈلی کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں. اور میں نے ذاتی طور پہ بھی، میری جماعت میں بھی ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی کہ یہ بڑی آسان بات ہے. ماضی میں ہمارے ہاں افواج کی مداخلت رہی، ڈائریکٹ ٹیک اوور رہے، ایک تلخ ماضی ہے، اس ماضی کے اندر تو نہیں زندہ رہا جا سکتا. آج اگر مسلح افواج کے سربراہ یا ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے، بلکہ میں نے تو کہا تھا دس از میوزک ٹو مائی ایئرز، اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ڈیمونسٹریٹ ہوگا تو پتہ چلے گا. بات تو بہت اچھی ہے اور اب ڈیمونسٹریٹ ہونا بھی شروع ہوا ہے. یہ بہت آسان کام ہے. فوج ہمارا محبت والا ادارہ ہے، پاکستان کی سالمیت کے ضامن اداروں میں سے ہے، لہذا اس کے ساتھ تو پیار ہے. پیار ٹھیک ہے. میں قاہرہ صاحب آتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات، جی، جو بات ہم کبھی تنقید کرتے تھے وہ اسی سیاسی رول کے خلاف تھی یا اس کے اوپر تھی جس کو انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلح افواج کے سربراہ اور ان کی ٹیم نے اس عمل کو شروع کیا ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے. اس کا چونکہ طویل ماضی ہے اور عادت ہے، پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہے گی. اس کو کانسٹنٹلی کنٹرول کرتے رہنا ہوگا، سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور افواج کی طرف سے بھی. میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بحث چل رہی تھی، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے افواج پاکستان کے سربراہ کو اور افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بغیر کسی ایویڈنس کے نشانہ بنایا گیا، اس کو آج DGISPR نے کہا ہے کہ یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ ادارے کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں ندیم، جو قوموں کی سٹرینتھ ہوتی ہے نا، وہ تو اس کی عوام اور ان کی امنگیں ہوتی ہیں، اور ہمیں اس میں ذرا برابر شک نہیں کہ ہماری قوم کی کھوک سے جس آرمڈ فورسز نے جنم لیا ہے وہ ہمارا پرائیڈ ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک بہترین فائٹنگ مشین ہے جس کا ایک امپیکٹ ہے. ہمارے دشمن بھی یہ مانتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، ہمارا سولجر ہو، ہماری لیڈرشپ ہو. تو اس لیے دشمن کے نشانے کے اوپر اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو ان کے نشانے کے اوپر افواج پاکستان ہوتی ہے. اور اس کو کمزور کرنے کے 2 طریقے ہیں کہ یا دشمن کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ حملہ آور ہو کے ہمارے وار پوٹینشل کو ڈسٹرائی کرے. اللہ کے کرم سے وہ تو کسی کو جرت نہیں، چونکہ ہم ایک میزائل طاقت ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ہمارے فوجی جوان بہادر ہے، ہمارے پاس آل اسلحہ ہے. دوسرا انڈائریکٹ اپروچ ہے کہ فوج کو اپنی قوم کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ مضمون مہم تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے فیک انٹرویوز میں نے جب خود سنے تو چونکہ ان افسروں کو میں جانتا ہوں، جنرل اسلم بیگ اور جاز امان اور سارے یہ بڑے آؤٹ سٹینڈنگ ہمارے بڑے پرائیڈ کریم آف دی آرمی ہے. کبھی ہماری فوجیوں کی، اور فوج تو فوجی ہے میں کہتا ہوں، اور یہ ریٹائرڈ فوجی ہے، آپ کے سیویلین کے منہ سے بھی کبھی ایسی بات نہیں نکلتی. تو وہ تو ایک مہم تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا. دیکھیں آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ اٹیمپٹ تھی، اور ود آل کلیئرٹی، ود این اوپن مائنڈ، اور ایک فریڈم تھی. یہ کوئی پلانٹڈ کوشچن نہیں تھے، بڑے بڑے مشکل اور بڑے بڑے آکورڈ قسم کے کوشچن تھے جن کا بڑی کونا مشق طریقے سے جواب. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے جس کو بڑا پلے اپ کیا گیا کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پیچھے اس طریقے سے تو نہیں یہ سوال پوچھا گیا، لیکن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ اس کا جواب انہوں نے ضرور دیا کہ یہ ساری سچویشن کریٹ کی گئی کہ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ مزید ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور شاید یہ بنیادی وجہ بنی ہے. لیکن آج DGISPR نے یہ واضح کر دیا کہ نہ وہ ایکسٹینشن لیں گے، وہ 29 نہ وہ مانگ رہے ہیں نہ وہ لیں گے، اور 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ جو ایک اس کے اوپر ایک جو پوری ایک سیاسی اختلاف کی عمارت کھڑی کی گئی،
مطلب یہ کیا وجہ کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو چیف کی ایکسٹینشن سے منسلک کر دیا جاتا ہے؟ یا دیکھیں یہ کنسپریسی تھیوریز چلتی ہیں نا انفارچونیٹلی، اور پھر ہم دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں کیونکہ وہ فالٹ لائن کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کے فیلر چھوڑتے ہیں. ان کے ہمارے لوگوں کے چہروں کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو بیرونی سازشی لوگ ہیں، اور وہ دیکھیں کلبھوشن یادیو بھی تو پاکستان سے آپ نے پکڑا تھا نا. لیکن اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور ایکسٹینشنز کبھی بھی اپریشیٹ نہیں ہوتی. اور میں نے تو کئی دفعہ سنا ہے، اور آنیسٹ اوپینین میں آپ کو دے رہا ہوں کہ باجوہ صاحب نے کہا میں نے جو ایکسٹینشن لی بھی تھی میں نے غلطی کی تھی. اور اس کے علاوہ آئی ایم شیور پرویز کیانی صاحب نے بھی کہا کہ وہ کیا. میں جب ملٹری سیکرٹری تھا تو اس وقت جنرل وحید کو آفر ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ سوری میں معذرت کر لیتا ہوں، ایکسٹینشن نہیں، اس کے بعد لوگ آئیں گے اور وہ آئیں گے. ایک تو بات یہ. نمبر دو، ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو بھی ایک ڈسپلن کا عادی ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو پولیٹیکل فیلڈ میں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، یہی جرنلسٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شور شرابہ وہ روک رہے ہوتے ہیں، تم یہ وہ، ادھر کتنے ڈسپلن کے ساتھ ہر کسی کو موقع بیٹھے ہوئے تھے. میں جنرل صاحب آتا ہوں اس میں. قاہرہ صاحب اب ایک سوال جو بنیادی نوعیت کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بیانیہ سازش کا بلڈ کر رہے ہیں، آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جس کا بہت تقاضا کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں اور وضاحت کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیٹاگوریکلی وضاحت ہو گئی ہے؟ میں نے تو پہلے گزارش کی کہ ہماری طرف سے تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آج انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ان کو کہنا پڑا اس لیے، ورنہ شاید وہ اس لیول تک نہ جاتے، اتنی وضاحت ان کو نہ کرنی پڑتی. اگر خان صاحب اپنے مخالفین کے خلاف اور ایک حد تک افواج پاکستان کے بھی خلاف انہوں نے یہ جو اپنا نیریٹو بنا دیا کہ جی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست میں تو مداخلت ہے لیکن ہمارا فوجی تعاون اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا تعاون چلتا رہتا ہے، اور اس کے پاکستان کے اوپر جو ریپرکشنز آنے شروع ہوئے تھے اس کے بارے میں سارے متفکر تھے. اب خان صاحب ابھی خاموش نہیں ہوں گے، وہ اس کو چپ کر کے قبول نہیں کریں گے. ان کا اگلا پورا سیاسی بیانیہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، میری ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ جو کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں ایک عام سی گفتگو کو، اور اس کا 7 تاریخ کو ان کا لیٹر آیا اور 8 تاریخ کو ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ 7 تاریخ کو لیٹر آیا، 8 کو ہماری جو نو کانفرنسیشن موو ہوئی تھی. یہ تو ہم 2020 میں جب پی ٹی ایم بنائی تھی اس وقت سے ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جب ہم پی ڈی ایم سے الگ ہوئے تب بھی یہی ایشو تھا. اس کے بعد کل زرداری صاحب نے وضاحت سے بیان کیا کہ 4 فروری کو وہ میاں شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے. اس سے پہلے ان کی ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ساری چیزیں طے کی گئی تھی، لہٰذا اس کا کسی سازش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. قاہرہ صاحب میرے پاس اب بالکل تھوڑا کو اپنا سیاسی بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. جنرل صاحب میرے پاس آخری 1 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جیسے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں تسلیم کریں گے، تو یہ تو پھر ایک محاذہ رائی کی کیفیت میں آپ کو جاتا ہوا معاملہ لگتا ہے؟ یا دیکھیں، جیسے قاہرہ صاحب نے پہلے بھی بتایا نا کہ کرپشن، چور، ڈاکو والا وہ جو نیریٹو تھا وہ پٹ گیا. ابھی یہ کنسپیریسی والا ہے، آج اس کے غبارے سے بھی ہوا بالکل نکل گئی. ہر بندہ جو ذی شعور ہے، ذی ہوش ہے، اپنا سمجھتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ صرف میں نہ مانوں کے لیے کوئی بہانا چاہیے باہر نکلنے کے لیے، ورنہ ساری قوم. دوسرا دیکھیں، کل عمران خان صاحب نے نیوکلیئر کا ذکر کیا، یعنی آپ جب تھے تو سب جو ٹھیک تھی، آپ نکل گئے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں چوروں، ڈاکوؤں، بغیرت کا لفظ استعمال کیا. دس از انفارچونیٹ. اور انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں کے اندر آپ نے دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں بٹن تھا. یہ تو ایک پورا ہمارا ایک سیکیورٹی کا نظام ہے، اور اس طرح بھی اس کو کیٹیگورک انہوں نے یہ کہا کہ حکومتیں جو ہیں وہ آتی جاتی ہے، اور اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ نے جو وہ کریں. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان میں اس وقت جو بے یقینی کی سیاسی فضا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत का शिकार है। इमरान खान साहब जो हैं वो जलसों के ज़रिए, एहतजाजी कॉल्स के ज़रिए हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएँ। उनके डिप्टी स्पीकर ने जो असम्बली के अरकान ने जो इस्तीफ़े दिए थे उनको भी कबूल कर लिया है। अब देखना ये है कानूनी है या गैर कानूनी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के नतीजे से क्या मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत जो है, जो अभी तक अपनी काबीना का ऐलान भी नहीं कर पाई है, वो इस्तेकाम का शक्ल इख्तियार कर पाएगी, या ये कि अब मामलात जो हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ सियासी बहरान जो है वो मज़ीद गहरा हो जाए। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे। इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो इंतखाबात के ऐलान तक सड़कों पर रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर वो आपको इस हद तक दबाव में ले आते हैं कि आपको दिखाई देता है कि आपको जल्दी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा और आपको जो आपका एजेंडा है जिसमें इस्लाहात सर फहरिस्त हैं उसको तेज़ी के साथ करना पड़ेगा? जी, इमरान खान साहब का कोई दबाव नहीं है। वो हमने सारे दबाव जो डाल सकते थे हुकूमत में होते हुए वो हमने जेलें भुगत ली हैं, पर्चे भुगत लिए हैं, टॉर्चर भुगत लिए हैं, मीडिया ने भी जो जबान बंदी थी वो भुगत ली है। तो इमरान खान साहब बहुत खुशी से जलसे करें। सिर्फ एक रेड लाइन है कि जिस तरह धरने के दौरान 2014 में उन्होंने बुलडोजर लेकर पार्लियामेंट का जंगला मस्मार किया था और डंडे लेकर पीटीआई के कारकुनों ने पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा कर लिया था और उनके पीटीआई के कारकुन जो हैं वो रूटीनली इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और जवानों को ज़दोकोब करते थे। ये ना करें तो फिर जरूर बड़ी खुशी से जलसे करें, अपनी बात करें। ये बात तो अब पूरी कौम पर वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब को सड़क पर एहतजाज करना आता है, हुकूमत चलाना नहीं आता। वो उनकी मेकअप में ये है ही नहीं कि वो किसी भी ऐसी वफाकी रियासत को चला सकें। उन्होंने वहां भी एक फाशिज्म के जरिए काम चलाने की कोशिश की। अब जबकि वो वजीर आजम नहीं रहे और एक आईनी अमल के जरिए उनको अब वहां से अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ी है, तो बड़ी खुशी से एहतजाज करें, बात करें। लेकिन उस एहतजाज में जो दूसरी बात आपके नाज़रीन तक पहुंचाने वाली है कि ये जो तमाम जो अमरीकी मरासले का मामला है और उसके बाद जो साजिश वो कहते हैं कि जी ये अदम एतमाद, ये बिल्कुल लग़्व और झूठ है। मैं इस पे खुर्रम दस्तगीर साहब आऊँगा क्योंकि इसके ऊपर भी ज़रा बात होनी चाहिए। चूँकि अब तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब को भी भिजवाया गया है, लेकिन इस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि आप ये नहीं समझते कि काबीना की जो तश्कील है उसमें ताख़ीर जो है वो बहुत सारी बातों को जो है वो जन्म दे रही है। ये बात कही जा रही है कि इत्तफाक नहीं हो पा रहा और ये भी कहा जा रहा है ठीक है इनकी मजबूरी है इकट्ठे रहना, अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसमें देखिए 10 जमातें हैं, पीडीएम की 8 जमातें हैं और उसमें अवामी नेशनल पार्टी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन 10 में से गालिबन 7-8 ऐसी हैं जो कभी भी वफाकी काबीना के रुकन नहीं रहे, यानी वफाकी हुकूमत में उनका तजर्बा नहीं है। तो उनके लिए ये एक नया अमल है कि और बाद ऐसे लोग हैं जो साल डेढ़ पहले तक तो गद्दार कहलाए जा रहे थे, अब वो वफाकी वजीर बनने के उम्मीदवार हैं। तो उसमें एक ट्रांजिशन है, इंशाल्लाह सबसे बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से अदम एतमाद के बाद भी और अपने इलेक्शन के बाद भी तमाम जमातों का जाकर शुक्रिया अदा किया। एमक्यूएम के पास तो वो खुद कराची चल कर गए, तो वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और चूंकि हर एक के जहन में मुख्तलिफ किस्म की वजारतें हैं, लेकिन ये एक नेगोशिएशन है जो मुझे ये उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में मुकम्मल हो जाएगी और वज़रा हलफ उठा लेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में काबीना तश्कील पा जाएगी और वज़रा जो हैं वो हलफ उठा लेंगे। अच्छा, अब यासीन आज़ाद साहब, कल इमरान खान साहब जो हैं वो अदलिया पर बरसे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि मैंने कौन सा जुर्म किया था
کہ رات 12 بجے جو ہے وہ عدالت لگائی گئی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو چلائی اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب تقریریں کرنے کے لیے روڈ پہ آئے اور ڈفرینٹ جگہ پہ انہوں نے جلسے بھی کیے اور سرکاری ذرائع کو استعمال کیا اور باقاعدہ انہوں نے تقریریں بھی کی. تقریریں کرنا ہر سیاسی جماعت کا اپنا قانونی حق ہے، آئین اس بات کی اجازت ہے، جلسے کرنا ان کا رائٹ ہے. لیکن عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا دور حکومت اگر آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً جو آرڈیننس جاری کیے اور صدر پاکستان کا جو دفتر تھا اس کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا اور بعض قوانین آپ نے پاس کیے. فیکا کا قانون آپ نے پاس کیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غیر قانونی تھا. نہیں یاسین اعجاز صاحب، ان کو اعتراض اس چیز پہ ہے کہ یہ 12 بجے سپریم کورٹ لگ گئی، یہ ایک بڑی انہونی چیز تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اتنا بڑا میں نے جرم کر دیا کہ آپ نے رات کو 12 بجے کورٹ لگا لی؟ دیکھیں رات کے 12 بجے جو کورٹ لگائی گئی، جو پورا دن ان کا کنڈکٹ رہا، جو اسپیکر کا کنڈکٹ رہا، جو ڈپٹی اسپیکر کا کنڈکٹ رہا، یا جو طریقہ کار اپنایا گیا تاکہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کا مقابلہ کریں، آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے جو آنریبل سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کے مطابق جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے. تو جب پورا دن اور پوری رات کے 9-10 بجے تک ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا موجودہ حکومت یعنی پرانی حکومت نے کہ یوں لگ رہا تھا کہ کسی بھی صورت میں وہ آنریبل سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے صورتحال میں جب وہ تھوڑی وقت رہ گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت رہ گیا، اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کسی بھی صورت میں آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کے ججمنٹ کے مطابق وہ پارلیمنٹ کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہے اس کو کیری کریں گے. تو ایسی حالات میں جب کورٹ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس بات کا امکان یہ تھا کہ اگر 12 بجے تک اس میں ان کے آرڈر سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں موجودہ حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کا بالکل حق رکھتے تھے، مجاز تھے. اور یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پتہ تھا. آپ نے دیکھا کہ اسپیکر کا کیا کام تھا کہ آپ نے ووٹنگ کرانی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ کس کی اکثریت ہے کس کی نہیں ہے. جو موشن تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے فیس کرنا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں تقریباً 17 دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو چلی کر دیا. ٹھیک انڈیا ہے، میں 2 تو دفعہ بنیادی جو وجہ ہے اصل میں یہ تھی. اچھا، اب اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ذرا یہ سوال بھی ہو جائے کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے 16 اپریل کو سپہر 4 بجے جو اجلاس طلب کیا تھا اس کو وہ لے گئے ہیں 22 اپریل پہ، کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو استعفے دیے گئے ہیں ان کو منظوری کے مراحل سے گزارنا ہے؟ جی، ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ آئین شکنی اور جو قومی اسمبلی کے قوانین ہیں ان کو توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں. کیونکہ یہ عام ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ متحدہ اپوزیشن جو اس وقت کی تھی 8 اپریل کو ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی ایک درخواست داخل کی ہوئی ہے. اور وہ جو قرارداد ہے اس ہمارے رولز یہ کہتے ہیں، رول 12 ہے ہمارے قوانین میں، کہ 7 دن کے بعد جو پہلا اجلاس ہوگا اس میں وہ جو تحریک ہے وہ ووٹنگ کے لیے آئے گی. اس کے 7 دن کل مکمل ہو رہے ہیں. آج میں اور ہمارے جو چیف وپ ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی، اس کے علاوہ ہمارے پیپلز پارٹی کے جو سینئر اراکین ہیں، ہم جے یو آئی کی ایک خاتون ہیں جو سینئر ہیں ان کی، ہم سب مل کر اسپیکر کے پاس ان کے دفتر میں گئے اور سیکرٹری سے یہ سمجھایا کہ ان کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو اور اس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو.
تو وہ معاملے میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، وہ بھی غور کر رہے ہیں. ہم نے آپ نے اپنے ناظرین کو بتایا پہلے ہی کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جو عدم اعتماد ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، اس کے لیے ایک رٹ بھی دائر کر دی ہے. صبح اس کی پیشی ہے، ہیئرنگ ہوگی. لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ آج ہم نے جا کے جس طرح یہ بات کی ہے کہ اگر سیکرٹری قومی اسمبلی قانون کی ذمہ داری اٹھائیں تو پھر انشاءاللہ پرسوں عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا. اور چونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہے تو وہ اس اجلاس کی صدارت بھی نہیں کر سکتے، ان کو نیچے بیٹھنا ہوگا ہم سب کے ساتھ جنہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اب یاسین اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے خرم دستگیر خان صاحب کو سنا ہے اس حوالے سے جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے. اب رٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ماضی میں اسمبلی کے اندر کے معاملات کو اس طریقے سے انہوں نے انکریج نہیں کیا ہے. اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں سر، جو کنڈکٹ تھا اسپیکر کا، آپ یہ بتا دیں کہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. کیا اسپیکر کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آئینی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن تھا اس کو کیری کرے؟ تو اسپیکر نے تو عمران خان سے دوستی نبھائی، دستور کو نہیں نبھایا. حالانکہ دستور کے مطابق اسپیکر نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ وہ دستور کی پاسداری کریں گے، جو اس نے نہیں کی. ڈپٹی اسپیکر کا جو رول ہے 3 اپریل کا، وہ آپ کے سامنے ہے. جو رولنگ دے کے جس انداز میں وہ گیا، کیا ڈپٹی اسپیکر کو وہ رولنگ دینے کا کوئی اختیار تھا؟ اور ڈپٹی اسپیکر کے اس ایکشن کو آنریبل سپریم کورٹ نے جب غیر قانونی اور غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ڈپٹی اسپیکر ہو یا اسپیکر ہو، انہوں نے جو آئین سے وفاداری کی قسم اٹھائی ہوئی تھی اس سے وفاداری نہیں نبھائی. اور انہوں نے عمران خان کی نوکری کرنا زیادہ پسند کیا، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پارلیمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. لیکن یاسین اعجاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو رٹ فائل ہوئی ہے یہ کتنی انٹرٹین ہوگی، اور یا یہ کہ یہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہی طے کرے؟ دیکھیں سر، پہلی بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا یہ ایکشن میرے نزدیک پھر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. ڈپٹی اسپیکر کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اجلاس کو ملتوی کر کے 22 تاریخ کر دے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو چکی ہے. نیا پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ حالت پکا چکے ہیں، ان کے سامنے بہت سارے معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کے اندر، چونکہ اسپیکر اسمبلی پہلے ہی اسپیکر سے ریزائن کر چکا ہے، ایسے حالات میں اسپیکر کا الیکشن جو تھا وہ بھی ضروری تھا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو تھی، ان کو جا کے پارلیمنٹ کے اندر موو کرنا چاہیے تھا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، وہ جو حکومت تھی وہ انہوں نے کبھی بھی دستور کی پابندی نہیں کی. انہوں نے ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، پارلیمنٹ کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. اور میں عموماً یہ بات کہتا تھا خرم دستگیر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ ہماری پارلیمنٹ کو اتنا کمزور کر دیا گیا، حالانکہ میری نزدیک تو پارلیمنٹ کا ادارہ وہ ادارہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ادارہ ہونا چاہیے. میں آتا ہوں یاسین اعجاز صاحب. اب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 3-4 ہفتوں کے بعد سیاسی بحران جو ہے وہ اتنا سنگین ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے احتجاج کو اس نہج پہ لے جائیں گے جہاں پہ وہ اسلام آباد کی کال دیتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کال دیں گے پورا ملک بند ہو جائے گا. تو یہی تو ہم سمجھاتے رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئی. حکومت سے چلے گئے عمران خان صاحب کہ
तशद्दुद से, मुल्क को जबरदस्ती बंद करने से एहतजाज जरूर करें, लेकिन ऐसा एहतजाज जो पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगियां तबाह करे, उनकी कारोबार और रोजगार रोक दे, वो तो काबिल कबूल नहीं है। एहतजाज करें जरूर करें, उन्होंने कल पेशावर में जलसा किया है और वो जलसा आपने तो उसकी तारीफ की, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि पेशावर में अभी भी इमरान खान की हुकूमत है, पिछले 9 साल से हुकूमत है। तो वहां जो है उस लिहाज से तो जलसा मायूस कुन था, पर चले, सबने कहा अच्छा है तो अच्छा है। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि उनको अगर हुकूमत करनी नहीं आ रही तो जिस बुनियाद पर अब वो अपोजिशन कर रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के जलसों में ही क्यों जो है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गलीज गालियां दी जा रही, तनकीद नहीं हो रही, उनके ऊपर एक बहुत ही कभी किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। हमने भी तनकीद की हुई है अफवाज पाकिस्तान पर, लेकिन हमारा तो वाहिद तनकीद का रोल ये था कि वो अपनी आईनी हदूद में रहें। यहां एक मफरूजे की बुनियाद पर एक ऐसी चीज जिसका वजूद ही नहीं है, पाकिस्तान की रियासत को वो कमजोर करने पर तुले हुए हैं। और दूसरी जो बैरूनी साजिश की बातें हैं जिसमें आज तक वो एक सबूत भी पेश नहीं कर सके। मेरा तो खुर्रम दस्तगीर साहब सवाल वही है, सवाल मेरा ये है, खुर्रम साहब सवाल मेरा ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं अपने एहतजाज को अल्टीमेट उस तरफ ले जाते हैं, आप जो कहते थे बहुत सारी बातें होती थी कि खान साहब की हुकूमत में बेतहाशा करप्शन हुई है, तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है कि आप उस चीज़ को उजागर कर सकें? क्योंकि वो उनका बयानिया जो है कि ये सारे जो हैं ये लुटेरे हैं, ये सारे जो हैं ये ग़ुलाम हैं, वो सरायत तो किया है। जी देखिए, लेकिन अल्लाह ताला के अपने उसकी मंशा अलहदा है। हमने ये बाजू आजमाए हुए हैं 126 दिन भी, जिसमें इन्होंने आपके नाज़रीन को याद करा दूं, कहा कि सिविल नाफरमानी करें, आप अपने बिल जला दें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा कि आप बैंकों की बजाय हुंडी से भेजें। अजीबो गरीब उन्होंने एक तरीक़ेकार इख्तियार किया तशद्दुद का, नाफरमानी का, कानून तोड़ने का। उस को तो अब हमने वो आजमा लिया है और उससे हुकूमत नहीं गिरी, हमने वो बर्दाश्त कर लिया। और उसके बाद आपके नाज़रीन को मालूम है कि वो धरने के बाद हमने सीपेक इस मुल्क में चालू किया, पाकिस्तान लोड शेडिंग खत्म की, पाकिस्तान में गैस लेकर आए, सीपेक लेकर आए, कराची को पुरअमन किया। हम तो अपना काम करते रहेंगे, अब पहले भी किया था, अब भी करेंगे। लेकिन ये जो एहतजाज का मामला, ये उनका ये ख्याल है, ये वैसे ही है कि ये तमाम पहले हमें इन्होंने गीजड़ भपकियां लगा देते थे, इनके पास तो ताकत ही नहीं है, ये कभी अदम एतमाद नहीं लेकर आए थे, लेकर तो आए। जब अदम एतमाद आ गया तो फिर आपने इनका पैनिक देखा, इनकी जो सरासीनगी थी वो देखी, और वहां तक कि जब अगर वाकई इतनी अपने ऊपर एतमाद था तो फिर उस दिन 3 अप्रैल को क्यों ये गैर आईनी हरकत की कि एक अदम एतमाद की तहरीक को आपने एक इंतहाई गैर आईनी तरीके से, गलत तरीके से आपने उसको मुस्तरद करने की कोशिश की, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको दुरुस्त तौर पे। मैं आता हूं एक बात जो यासीन साहब ने की है वो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, पार्लियामान मेरा इदारा है, गुजरांवाला के अवाम ने मुझे मुंतखब करके भेजा अपनी नुमाइंदगी के लिए। देखिए, पार्लियामान कैसे मजबूत होगा जिस मुल्क में जहां 40 साल फौजी अमरीकतें रही, वह कैसे मजबूत होगा कि अभी जो हुकूमत उतरी है इमरान खान साहब, वो आपको याद है 2018 तक तो पार्लियामान पर लानत भेजते रहे। एक ऐसी पार्टी जिसका सरबरा 2014 से 18 तक पार्लियामान पर एक दफा नहीं सैकड़ों दफा लानत भेजता हो, तो अवाम की नजर में उसकी तौकीर कैसी होगी। और मुझे दुख इस बात का है, मैं आता हूं क्योंकि इसका एक बात जो रिट करने गए हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तभी होगी कि जो पार्लियामान का अमीन है, वो अमीन अगर खुद अमानत में खयानत शुरू कर दे और आइन तोड़ना शुरू कर दे, इसको स्पीकर कहते हैं, तो फिर हम कहां जाएं, हमें बिलाकर अदालत ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें अब ये फरमाइएगा यासीन आज़ाद साहब कि जिस ये जो इल्ज़ाम आयद हुआ और जिस ख़त का बड़ा तज़किरा हो रहा है और जिसके अंदर ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर रजीम में इन्वॉल्व है, चेंज में, ये चीफ़ जस्टिस को भिजवाया गया है। आप क्या समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन जो है
وہ جس کا تقاضا عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں وہ ایک بہتر آپشن ہے اس حوالے سے؟ سر میرے نزدیک جوڈیشل کمیشن سے بہتر جو ہے یا طریقہ کار ہے جو پرائم منسٹر نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان نے جو اعلان کیا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کی اپریہنشن ہے کہ پبلکلی آپ اس کو نہیں کر سکتے، کیمرہ پروسیڈنگ جو ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمپل یہ کہہ دینا کہ فلاں آدمی نے خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا گیا ہے، تو کیا آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ آپ بتا دیتے کہ بھائی اس خط کے کنٹینٹ کیا ہیں جو سابق وزیر اعظم بتانے میں بری طرح فیل ہو چکے؟ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ملک کے بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو عمران خان صاحب سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب فرانس کے سفیر کا معاملہ آیا تو اس وقت آپ نے اپنے اناج کو کہاں چھوڑا، آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی، اور آپ نے پاکستان کے لوگوں پہ گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا، پولیس والے شہید ہوئے، لیکن آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ ایک سفیر کو آپ ٹرانسفر کر سکیں، واپس بھیج دیں، وہ آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اب جس لیٹر کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، سمپل میں اگر اس کا ایک لیٹر لوں اور گھمانا شروع کر دوں کہ اس لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور میں کسی کو دکھانے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، تو لوگ تو پریزیوم کریں گے نا کہ کس قسم کا لیٹر ہے جو آپ دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر پاکستان نیولی الیکٹڈ نے اس دن جو اسپیچ کی ہے پرائم منسٹر یعنی پارلیمنٹ کے اندر، وہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے، اس لیٹر کو آپ وہاں لے جائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپوزیشن کی اگر کسی جماعت کی کسی قسم کی اس طرح کی کوئی انوالومنٹ ہے تو پرائم منسٹر فوری طور پر اس کو کر دیا جائے۔ اچھا میرے پاس چونکہ آخری 1.5 منٹ ہے خرم دستگیر صاحب، یہ جو ایک عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ حقیقی آزادی جو ہے اس کی اصل لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جن کے دور میں ہندوستان نے وہ کام کیا جس کی 50 سال سے اس کو جرت نہیں تھی کہ اس نے اپنے جہاز بھیج کر پاکستان میں بمباری کی، اور پھر دوبارہ عمران خان صاحب کی کمزوری کی وجہ سے وہ کام کیا جس کو 75 سال سے نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان نے کشمیر کے 3 ٹکڑے کر کے اس پہ اپنا تسلط جو ہے وہ مزید گہرا کر لیا، اور پاکستان عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ میں مفلوج رہا ہے سفارتی طور پہ۔ ہم ابھی تک پوری دنیا سے بھارت کی مذمت کا ایک پیغام بھی لے نہیں پائے۔ ہمیں کچھ سپورٹ ملی ہے OIC سے، لیکن بھارت کی مذمت کسی نے نہیں کی کہ اس نے بین الاقوامی قانون توڑا ہے یا آج بھی وہ کشمیریوں پر اسی طرح ظلم کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو پوری آپ غور کریں نا کہ ان کے جو پورا بیانیہ ہے یہ آزاد خارجہ پالیسی کا، وہ صرف ایک بیرونی دورے کے اوپر مبنی ہے جو کہ انہوں نے روس کا کیا، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ 2 دن پہلے وہ دھڑام سے نیچے آ گیا جب اسی روس کے صدر نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دے دی۔ تو عمران خان صاحب کی اپنی انا جو ہے وہ غالباً اس وقت پاکستان کی ریاست آ رہی ہے۔ زیادہ خرم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ، یاسین آزاد صاحب بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔